آج کے سبق کے اندر اسی کے متعلق یعنی نماز جنازہ کے اور قبر کے متعلق چند ایک باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ میت کو دن کے وقت دفن کرنا چاہیے یا رات کو دفن کرنا بھی درست ہے۔ اس کے متعلق اصولی بات تو یہی ہے کہ دن کے وقت ہی دفن کا معاملہ حل کر لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی ترتیب ایسی بن گئی ہے جس کی وجہ سے دن کے وقت دن کی روشنی میں یہ کام نہیں ہو سکتا، قبر ابھی نہیں بنی یا فوت کی ہوئی ہی اس موقع پر ہے کہ دن کے وقت نہیں ہو سکتا، اس میں رات آ جاتی ہے، تو رات کو بھی میت کو دفن کرنا جائز ہے۔ احادیث پاک میں کئی سارے اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دفن فرما رہے تھے تو داخل قبرن لیلا، رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی قبر کے اندر خود داخل ہوئے۔ فَأُسْرِجَ لَهُ بِالسِّرَاجٍ، چونکہ اندھیرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چراغ لایا گیا اور چراغ کی روشنی کی گئی۔ فَأَخَذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، تو جو قبلے والی سائڈ تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو اس طرف سے میری طرف لے آؤ، تو قبلے والی جانب سے میت کو قبر میں رکھا گیا۔ نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، تو آپ علیہ السلام جب اس کو دفن فرمانے لگے، قبر کے اندر نیچے رکھنے لگے، آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو دو صفتوں کی وجہ سے ایک دعا دی، اور وہ دعا ایسی کمال کی ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کی چیزیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ قبر میں رکھتے ہوئے ایک یہ کوئی کم سعادت کی بات تھی اس صحابی کے لیے کہ قبر کے اندر حضور خود اترے ہوئے ہیں، خود اپنے ہاتھوں پہ اس کو اٹھایا ہوا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر کے اندر دفن فرمانے لگے ہیں، نیچے رکھنے لگے ہیں، اور اوپر سے حضور نے دعا بھی فرما دی رحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ تھیں جی۔ آپ نے فرمایا ان کنت لأواہن، ایک پہلے نمبر پر تو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، جی اللہ سے ڈرنے والا تھا، تنہائی کے اندر بھی بیٹھا ہوتا تو خدا سے ڈرتا تھا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس لیے دعا دی، آپ نے فرمایا طلاعن للقرآن، صرف قرآن پڑھنے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ تو اللہ سے ڈرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دو ایسی صفتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تیرے اوپر رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمیں بھی یہ دو چیزیں جو ہے نا اپنی زندگی میں لانی چاہیے جی۔ دوسری حدیث اس کے حوالے سے یہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حسا علی المیت ثلاث حسیات بیدیہما جمیعا، جب آپ کسی کو دفن فرما لیتے، قبر مکمل اوپر بند ہو جاتی اور بند کرنے کے لیے مٹی ڈالی جانے لگتی، تو آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں میں نا مٹی لے کے نا 3 مرتبہ میت کے اوپر اور قبر کے اوپر ڈالتے تھے اور فرماتے تھے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ مختلف الفاظ ہیں، عام مشہور الفاظ یہ ہیں بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ، لیکن اس حدیث کے اندر ایک لفظ مزید ہے جی، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ تو یہ آپ فرماتے
اور اس کے اوپر جو ہے نا رکھ میت کے اوپر اور قبر کے اوپر مٹی ڈال دیتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم ان کا نام تھا، 17 مہینے عمر تھی، فوت ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کو قبر کے اندر رکھا نا، وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَىٰ قَبْرِ ابْنِهِ ابراہیم، آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے۔ قبر کے اوپر مٹی برابر کرنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کیا، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ، اور آپ علیہ السلام نے ایک بڑا پتھر اٹھا کے ابراہیم کی قبر کے سرہانے رکھ دیا جی۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ نشانی رہے گی کہ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ قبر کے اوپر کوئی ایسی نشانی لگا دینا جس سے پہچان ہوتی رہے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر کے اوپر بھی ایک پتھر بطور نشانی کے رکھا تھا۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں جو سسٹم ہے قبروں کے اوپر سنگ مرمر لگانا، اس کے اوپر ٹائلیں لگانا، اس کے اوپر تحریر کرنا، پوری کی پوری صورتیں لکھ دینا، سورۃ فاتحہ لکھ دینا، یہ منع ہے جی۔ ایک حدیث آگے جو آ رہی ہے وہ سماعت کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے سے منع کیا ہے۔ قبر پکی بنانا جائز نہیں ہے جی، شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے جی۔ قبر کے اوپر پکی اینٹ لگانا، ٹائل لگانا، یہ فضول قسم کا اسراف ہے جی، فضول خرچی ہے۔ لہذا آپ نے اس سے منع فرما دیا کہ قبروں کو پختہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس سے آپ نے روکا ہے وہ یہ ہے ان یکتب علیہا، اور قبر کے اوپر تحریر لکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہے جی۔ کوئی بھی تحریر ہے جی، بعض شعر لکھ دیتے ہیں اور بعض اس کے اوپر تختی لگا کے صورتیں وغیرہ لکھ دیتے ہیں، قبر کے اوپر کسی قسم کی تحریر کرنا منع ہے جی۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَأَن تُوتَعَ، اور قبر کو اپنے پاؤں سے روندنا، یعنی قبروں کے اوپر چل کے جانا، یہ بھی منع ہے جی۔ تو 3 چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے، قبروں کو پختہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، قبروں کے اوپر لکھنے سے بھی منع کیا ہے، اور قبروں کے اوپر چلنے سے بھی منع کیا ہے جی۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر منور ہے نا، صحابہ چاہتے تو سونے کی بنا دیتے، لیکن آپ علیہ السلام کی جو قبر منور ہے نا وہ بھی عام اور سادی ہے جی۔ چنانچہ اس کے اندر ایک روایت بھی آتی ہے، حضرت قاسم بن محمد، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں جی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں جی، کہتے ہیں دخلت علی عائشہ تھا، میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گیا، فقلت، میں نے کہا یا اماں جی اکشفی لی ان قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ ہے، اگر آپ اجازت دیں مجھے اندر جانے کی اجازت دیں تو میں حضور اور ابو بکر و عمر کی قبریں دیکھنا چاہتا ہوں جی۔ فرماتے ہیں فکشفت لی ان ثلاثت قبور، تو ماں جی نے مجھے اجازت دی، پردہ ہٹایا نا، اندر میں داخل ہوا، میں نے وہاں جا کے دیکھا 3 قبریں تھیں۔ وہ 3 قبریں کیسی تھیں؟ فرماتے ہیں کہ لا مشرفت، نہ تو وہ بہت بلند تھیں، ولا لاتیات، اور نہ زمین کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں جی، بلکہ تھوڑی سی زمین سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں، مبطوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمراء، بطحا ایک جگہ کا نام ہے جی، وہاں کی جو مٹی تھی نا، پتھر تھے، وہ سرخ رنگ کے ہوا کرتے تھے جی۔ فرماتے ہیں کہ وہاں کی جو مٹی تھی نا وہ ان قبروں کے اوپر ڈالی گئی تھی، تو وہ سرخ رنگ کی مٹی جو ہے وہ قبروں کے اوپر ڈالی گئی تھی، تھوڑی سی زمین سے اوپر تھی، جتنا حکم ہے شریعت کا 1 بالشت کے برابر، زیادہ سے زیادہ قبر اونچی کی جا سکتی ہے۔
لیکن یہاں پر تو قبرستان کے اندر جا کے بندہ دیکھے تو عجیب قسم کی صورتحال سامنے نظر آتی ہے۔ اس لیے قبروں کو پختہ کرنا، اس کے اوپر تحریر کرنا، ان کو بلند بنانا، یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر منع ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کچی ہے، ابو بکر و عمر کی قبر بھی اسی طرح کچی بھی ہے اور زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے جی، کوئی اس کے اوپر ٹائل نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر پکی اینٹ نہیں لگائی گئی، تو صحابہ کرام کو کتنی محبت ہے حضور کے ساتھ، اس کے باوجود انہوں نے حضور کی قبر کو پختہ نہیں بنایا۔ معلوم ہوتا ہے قبروں کو پختہ بنانا شریعت میں ناجائز ہے۔ اگر عمل کر سکتے ہیں تو کیجئے، لیکن آج کل 100 میں سے تقریباً 90% یا 80% لوگ وہ ہیں جو قبروں کو پختہ بنا دیتے ہیں جی، اور قبرستان کے اندر بھی زیادہ تر قبریں وہی نظر آتی ہیں جو پختہ ہوتی ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری قبریں جو پختہ بنائی جاتی ہیں شریعت کے بالکل خلاف ہیں۔ اس لیے اسے احتیاط کرنی چاہیے اور قبریں شریعت کے مطابق بنانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔